وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں حق سبحانہ و تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا، خواہ وہ بندہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مومن ہو، یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے دو انعام ہیں، دو وعدے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کو اچھی زندگی ملتی ہے، پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کو بڑا اجر ملتا ہے۔ دیکھا جائے تو ایمان کے لحاظ سے دنیا کے اندر بنیادی طور پر دو ہی طبقے ہیں اس وقت۔ ایک طبقہ اور ایک وہ جماعت ہے جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان، اور دوسری جماعت وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، پھر خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، یا غیر مسلم کے کسی اور طبقے سے ان کا تعلق ہو، یہ تمام کے تمام لوگ سب کے سب اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلم۔ فرق دونوں جماعتوں میں بنیادی یہی ہے کہ مسلمان یا مسلم امہ اس جماعت اور اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہیں سے فرق ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کو معیار بنایا ہے نجات کے لیے، کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتا ہو وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہو، اللہ کو تسلیم کرتا ہو، اس کے وجود پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو، مگر اللہ کے آخری پیغمبر کو نہ مانتا ہو، تو اگرچہ اس کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات کے بارے میں کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، مگر جو شرط ہے وہ ہے وصف رسالت پر ایمان لانا۔ وہ چونکہ اس شخص میں موجود نہیں ہے اس لیے اس کو ایمان والا تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو بنیادی شرط یہ ہے ایمان کے ساتھ اعمال کے قبول ہونے کے لیے کہ بندہ اللہ اور اس کے آخری پیغمبر پر ایمان لاتا ہو، اور اس کا یہ معنی قطعا نہیں ہے کہ گزشتہ انبیاء پر ایمان نہ رکھتا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ لہٰذا قرآن پاک میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ ہم کسی بھی نبی کی تکذیب نہ کریں، کسی کی نبی کی شان میں ادنا بھی گستاخی نہ کریں۔ فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے انبیاء اور پیغمبروں میں سے کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کے سب من جانب اللہ سچے برگزیدہ پاکیزہ پیغمبر تھے، مگر آخری جو پیغمبر ہیں وہ ہمارے پیغمبر صاحب شریعت علیہ السلام ہیں۔ تو آپ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد انسان کا ایمان اور اس کا اسلام معتبر ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو جس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہو کہ آپ واقعی سچے اور آخری پیغمبر تھے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو ایسا شخص مسلمان کہلایا جاتا ہے، ایسے شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ ایسا بندہ اگر نیک عمل کرتا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت میں جو بشارت اور وعدہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ شخص اس وعدے کا مستحق دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ اب میں آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے جو شخص نیک عمل کرے گا، اور پھر وہ مرد ہو یا عورت، ایسا نہیں ہے کہ مرد اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور عورتیں مقبول نہیں ہیں،
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ عورتوں کے اعمال قبول کریں، مردوں کے اعمال قبول نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت جس طرح مردوں کی عبادات کو قبول کرتے ہیں اسی طرح عورتوں کی عبادات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جس طرح مردوں کی قربانی قبول ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کی قربانی بھی قبول ہوتی ہے۔ جس طرح مردوں کو شریعت کا مکلف اور پاسدار، نگراں اور ذمہ دار بنایا، اسی طرح سے عورتوں کو بھی انہی کے حسب استطاعت شریعت کا مکلف بنایا۔ تو اعمال خواہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں، اللہ کے دربار میں سب قبول کیے جائیں گے، بشرط